السلام علیکم دوستوں، انسائٹ بھی موضوع اگر میں کچھ آمدید جناب ایک جانب پاکستان اور انڈیا کا محاذ گرم ہے تو دوسری جانب بلوچستان کے محاذ میں بھی کچھ تیز رفتاری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہمیں بلوچستان کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں، جہاں پر ایک جانب پاک ایران بارڈر کے اوپر ایرانی فورسز کی تعیناتی کے حوالے سے اہم ترین انکشاف سامنے آیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر ایران نے پاک ایران بارڈر کے اوپر جو کہ بلوچستان سے متصل ہے وہاں پر جناب اپنی فوجوں کو ڈپلوائے کرنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں تاکہ جناب کسی بھی طرح کی صورتحال سے ایران اپنے شہریوں کو محفوظ رکھ سکے، اور خاص طور پر اگر دباؤ بڑھتا ہے اور بلوچستان سے لوگ جو ہیں وہ ایران کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں تو ممکنہ طور پر خدا نخواستہ تو اس صورتحال میں ایران کی طرف سے پیشگی کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان کے اندر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک ہی دن میں دو واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کوئٹہ میں خاص طور پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق بارودی سرنگ کا دھماکہ کوئٹہ کے نواحی علاقے مارگٹ میں ہوا جس میں 4 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے، لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال میں منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسری انفارمیشن کے مطابق جس میں اسی واقعے کا ایک دوسرے انداز میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو دھماکے ہوئے ہیں کوئٹہ میں یہ بم ڈسپوزل سکواڈ کی گاڑی کے قریب ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں اس کے مطابق شہید ہونے والوں میں صوبیدار شہزاد امین، نائب صوبیدار عباس، سپاہی خلیل اور سپاہی زاہد شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں لانس نائک ظفر، لانس نائک فاروق اور سپاہی خرم سلیم شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی بلوچستان میں دہشت گردی کے اس واقعے کو جو انڈین سپانسرڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ نہ صرف اس واقعے کو پھیلا رہے ہیں بلکہ اب انڈین جو دیگر اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا وہ اس واقعے کو اور زیادہ جو ہے نا وہ ہوا دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اور جس طرح کے باتیں سوشل میڈیا پر اس طرح کے واقعات کو لے کر کی جا رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ماضی میں جس طریقے سے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد ایک دم سے ہی BLA کے بعد BYC ایکٹیو ہو گیا تھا، بالکل ایسے ہی اس مرتبہ بھی اسی طرح کی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پر ایک جانب انڈو پاک کشیدگی کا ماحول گرم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں مداخلت کے حوالے سے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلوچستان سے ایک اور انڈین جاسوس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی صورتحال میں BYC کا ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونا اور پھر اس طرح کے الزامات کو منظر عام پر لے کے آنا کہ جیل میں موجود بیبو بلوچ اور ڈاکٹر بارنگ کو جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس حد تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ جناب ان کے جسم زخموں سے چور ہو گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں ڈاکٹر مارنگ کی طرف سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھوک ہڑتال کر دی گئی۔ پھر جو ہے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بیبو بلوچ کو منتقل کر دیا گیا ہے کوئٹہ سے پسنی جیل میں، اور اس کے اوپر بھی BYC کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے جس میں اس واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جان بوجھ کر تشدد کا نشانہ بنا کر سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ڈاکٹر مارنگ سے اپنی مرضی کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جاری کی جانے والی پریس ریلیز کے مطابق اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ BYC لیڈرشپ اور ہنگر اسٹرائک in custody aimed to torture state of Pakistan will be held fully responsible for any harm inflicted upon them. Dr. Marang, organizer of Baloch Executive Committee, along with central leaders Shaji Baloch, Babarg Baloch and activist Gulzadi Baloch and Bibo Baloch have launched a hunger strike inside their detention cell. All of them are peaceful political workers imprisoned for raising their voices against the enforced disappearances, extrajudicial killings and daily violence inflicted
upon the Baloch people. Their only crime is organizing peacefully in an environment structured with state terror and violence. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں موجود بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ریاستی ظلم و ستم جو کہ ان کے اوپر رکھا گیا، جو ٹارچر ان کے اوپر کیا گیا، اس کے رد عمل کے طور پر جناب بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے جو انفورسڈ ڈس اپیرنس ہے یعنی جبری گمشدگیاں ہیں اس کے حوالے سے آواز اٹھائی، اور انہوں نے بلوچستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی۔ لیکن یہاں پر بھی وہی چیز کامن ہے، جیسے جیسے انڈیا کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے بی ایل اے اور بی وائی سی دونوں ہی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، جیسے انڈو پاک ریلیشنز کے اندر تناؤ میں اضافہ ہوا، جیسے ہی بلوچستان سے ایک اور جاسوس کو گرفتار کیا گیا، بی ایل اے اور بی وائی سی کے ایسے ہی سلیپر سیلز ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ایک جانب سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے 4 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار کو شہید کیا گیا۔ وہیں پر جو بی ایل اے کا پولیٹیکل فیس ہے بی وائی سی، وہ ہمیں منظر عام پر آ کر اس بات کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ بات منظر عام پر آئے، یہ بات پھیلے، اور اس کے نتیجے میں بلوچ عوام کا جو غم و غصہ ہے اس میں اضافہ ہو کہ دیکھو یہ تو جیل کے اندر عورتوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے بھی اختر مینگل صاحب نے اسی ایشو کے اوپر تو لانگ مارچ کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ خواتین کو جیل میں ڈال دیا ہے، ہماری بیٹیوں کو جیل میں ڈال دیا، لہٰذا ہم لانگ مارچ کریں گے۔ تو بنیادی طور پر اس پولیٹیکل سوئنگ سے جو فائدہ ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے اقدامات سے انڈیا کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چال بازیاں محض اس وجہ سے ہیں کہ وہ کرپٹو کرنسی کے جو والیٹس ہیں جو اس وقت خالی ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہے کہ اس مرتبہ لمبی کرپٹو کرنسی آئے گی۔ اس چکر کے اندر یہ جو سارے کا سارا جو جھوٹ ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب جیل کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسی کسی بات میں حقیقت نہیں، یہ بس مال پانی کا چکر ہے جو کہ جناب اب زیادہ زور و شور کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔